جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم بھائیو، ہم اس سے پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ اللہ کی ذات رحمان اور رحیم ہے، غافر، غفار اور غفور ہے، اور ہم جیسے گنہگاروں کو بخشنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے، ہمارے نامہ اعمال کو سنہرا کرنے کے لیے، جنت میں داخل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے بہانے تلاشتے ہیں، مختلف قسم کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور پھر اپنے پیغمبر کے ذریعے ایسے اعمال بتلاتے ہیں کہ جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ثواب سے اور اجر سے انسان کو نوازتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک ایسی نیکی کہ جس کو کرنے کے اوپر اللہ رب العالمین ہم انسانوں کو 3 انعامات سے نوازتے ہیں، اور وہ نیکی ہے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر درود پڑھنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں 10 درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسی نیکی ہے جس کو اللہ رب العالمین کی ذات بذات خود بھی ادا کرتی ہے۔ فرمایا کہ اے لوگو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی نبی علیہ السلام کے لیے درود کرتے ہیں، لہٰذا تم بھی اپنے پیغمبر کے لیے درود پڑھا کرو۔ اور یہ ایک ایسی نیکی جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میں جنت میں اس کے بہت زیادہ قریب رہوں، اس کا ہمسایہ بنوں، اس کے پڑوس میں آ جاؤں، اس کو چاہیے کہ وہ دنیا کے اندر رہ کے میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر درود پڑھنے کو بھول گیا، گویا کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا، وہ جنت جانا بھول گیا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر اس آدمی کی دعا اللہ کے ہاں نہیں پہنچتی، وہ راستے میں لٹکی رہتی ہے، محبوس رہتی ہے، روکی رہتی ہے، جب تک وہ میرے اوپر درود نہیں پڑتا۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب آپ کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے جلدی جلدی آ کے نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا مانگی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نے جلدی کی، تجھے کرنا یہ چاہیے تھا کہ تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا، میرے اوپر درود پڑھتا، اس کے بعد اللہ سے دعا کرتا۔ ایک اور صحابی آئے، آ کے اسی عمل کو دہرایا کہ نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی حمد بیان کی، پیغمبر پہ درود بھیجا، دعا مانگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو دعا کر، تیری دعا کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی اس نیکی کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت کے ساتھ اس نیکی کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔